اور دنیا کے اندر تمام مال و متاع فانی ہے، ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگا۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، بیان کیجئے میرے محبوب پیغمبر، لہم ان لوگوں کے لیے مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا حال بیان کیجئے، کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کا حال ایسے جیسے پانی ہم نے اوپر سے اتارا ہے۔ دنیا کی زندگی کا حال پانی کی طرح بیان فرمایا ہے، جیسے پانی ہوتا ہے ایسے ہی دنیا کی زندگی کا حال ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے، نمبر 1، پانی کی کوئی حالت مقرر نہیں رہتی، پانی جہاں کہیں جاتا ہے وہاں کی حالت اختیار کر لیتا ہے۔ برتن میں ڈالو برتن جیسی شکل بن جائے گی، گڑے مٹکے میں ڈالو پانی مٹکے کی شکل اختیار کر لے گا۔ جیسے پانی کی ایک شکل متعین نہیں رہتی، ایسے دنیا کی زندگی کی بھی کوئی حالت باقی نہیں رہتی۔ آج دنیا کیسی ہے، چند سالوں کے بعد دنیا کی حالت بدل جائے گی، اور آج سے چند 100 سال پہلے جو دنیا کی حالت تھی وہ آج وہ حالت نہیں ہے۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی کا حال پانی کے ساتھ اس لیے بیان کیا ہے کہ پانی ہمیشہ ایک شکل میں برقرار نہیں رہتا، اور اس لیے کہ یہ جو پانی ہے یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اگر جتنا بھی آپ مٹھی بند کریں پانی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ جس طرح پانی انسان کی بس میں نہیں رہتا، اسی طرح دنیا کی زندگی بھی کسی بندے کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ نمبر 3، دنیا کی زندگی کا حال اللہ کریم نے پانی کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے کہ پانی کے اندر جو بندہ اترتا ہے وہ پانی سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا، کچھ نہ کچھ وہ ضرور گیلا ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی بھی ایک فتنہ ہے۔ اگر دنیا کی زندگی بقدر ضرورت ہوگی تو دنیا کی زندگی اچھی گزرے گی، لیکن اگر دنیا کی زندگی کو آپ اپنی زندگی میں جگہ دے دو گے تو دنیا کی زندگی بھی آپ کو اپنے ساتھ گیلا کر دے گی۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فاختلط به نبات الارض، جب آسمان سے پانی زمین پہ اترا، نبات الارض زمین کا سرسبز و شاداب، یہ بیل بوٹے اس پانی کے ساتھ خلط ملط ہو گئے۔ فاصبح ہشیما، پس ہو گئے وہ چورا چورا، یعنی جب سبزہ ختم ہوا زمین کے اوپر یہ سارے چیزیں خشک ہو گئی تو یہ چورا چورا ہو کے گر گئی۔ تذروہ الریاح،
ہوائیں ان کو ادھر ادھر لے جاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے یہ دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے، اللہ کریم آسمانوں سے اس پانی کو اتارتے ہیں، یہ زمین کے اوپر آنے کے بعد ان پودوں کے ساتھ ان درختوں کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا وقت آتا ہے یہ سارے سبز، یہ سارے نباتات خشک ہو کے چورا چورا ہو جاتی ہیں، اور ہوا اپنے ساتھ ان تنوں کو، ان پتوں کو لے کے اڑ جاتی ہیں۔ ایسے ہی میرے دوستو دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب جوانی آتی ہے، جیسے درختوں کے اوپر ایک تاوانی آتی ہے، یہ درخت اپنے جوبن کو پہنچ جاتی ہیں، جب درخت خشک ہو کے گرتی ہیں، ایسے ہی انسان کی جوانی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر چورا چورا ہو جائے گی، ہوا اس کو اپنے ساتھ ایک طرف سے اٹھا کر دوسری طرف، دوسری طرف سے اٹھا کر تیسری طرف، اس طرح انسان کی جوانی بھی ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کی زندگی پر انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، او لوگو یہ مال، والبنون اور یہ اولاد، زینۃ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یعنی یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اس نے تمہارے آخرت میں کام نہیں آنا۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے اچھے اعمال، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، بہتر ہے تمہارے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہے اجر و امید کے۔ اب یہ باقی رہنے والے اعمال سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس کے دو طرح کے مختلف معنی کیے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ نمبر ایک، باقیات الصالحات سے مراد نیک اعمال ہیں، کوئی بھی نیک عمل اچھے کرو گے وہ باقی رہنے والے ہیں، کل وہ مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ کوئی بھی نیک عمل ہے، کوئی اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اور کہیں پر سڑک نکال دی، کنواں نکال دیا، یا پھر کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیا، یہ ساری صورتیں جتنی بھی ہیں یہ الباقیات الصالحات یعنی باقی رہنے والی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، الباقیات الصالحات سے مراد، صحابی رسول فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 5 کلمے مراد ہیں۔ نمبر ایک، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 5 کلمے مراد ہیں، یہ باقی رہنے والے ہیں، یہی عمل جو باقی رہیں گے یہ کل تمہاری آخرت میں تمہارے کام آئیں گے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب میرے اور آپ کے نبی معراج پر گئے آسمانوں پہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اقرأ منی امتک السلام، او اللہ کے حبیب پیغمبر، آپ واپس جا کر اپنی امت کو میری طرف سے سلام دینا۔ سلام دینے کے بعد انہیں بتانا کہ جنت کے جتنے بھی میدان ہیں یہ بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کو تم نے آباد کرنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اعمال تم نے کرنے ہیں، یہ کلمات تم نے پڑھنے ہیں، اس کے بدلے اللہ کریم تمہاری جنت کو تمہارے لیے آباد کر دے گا۔ تو یہ کلمات تمہارے لیے جنت میں باقی رہیں گے اور تمہارے کام آئیں گے۔ اور نمبر 3، باقیات الصالحات سے مراد اللہ کی مرضی کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے باقی رہنے والے ہیں، اور مخلوق کی رضا والے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے فنا ہو جانے والے ہیں۔ لہذا یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اصل جو باقی رہنے والے احکامات ہیں وہ نیک احکام ہیں، یہ جو باقی رہیں گے یہ تمہارے کام آخرت کے اندر آئیں گے۔ اب آخرت کا حال اگلی آیتوں میں بیان کیا گیا۔ فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی قیامت والے دن جب اسرافیل علیہ السلام پہلی سور پھونکیں گے، اور سور پھونکنے کے بعد ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، انسان بھی پہلے مر چکے ہوں گے، اور یہ پہاڑ جو ہمیں بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل تمہیں چٹیل میدان کی طرح نظر آئے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ بالکل ہموار ہو جائے گی قیامت والے دن۔ ایک مشرق والی طرف سے اگر تم انڈا زمین پہ گراؤ گے تو مغرب والی سمت میں پہنچ جائے گا، بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم انہیں جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی ہم قبر کے اندر نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کریم سارے کے سارے انسانوں کو زندہ کر کے دوبارہ کھڑا کریں گے۔ وَبُرِزُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے صف در صف کھڑے ہوں گے، ایک لشکر کی شکل میں کھڑے ہوں گے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا کہ اللہ کریم کے سامنے بالکل بندہ کھڑا ہے، اور فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم ضرور میرے پاس آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، اسی طرح تم ہمارے پاس بالکل سامنے آ جاؤ گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے حبیب پیغمبر فرماتی ہیں قیامت والے دن تم جمع ہو گئے خفاتن عراتن، تم پاؤں سے بھی بالکل ننگے ہوں گے، یعنی پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، عراتن جسم سے بھی بالکل ننگے ہوں گے، اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور نمبر 3 تم اپنے سر کے اعتبار سے بھی ننگے ہوں گے، سر پہ کوئی ٹوپی پگڑی نہیں ہوگی۔ تو جس طرح پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اس کے اندر تو انسان کی ہتک ہے، انسان کی بےزتی ہے، انسان کی تذلیل ہے۔ تو مفسرین فرماتی ہیں کہ اس کے اندر انسان کے لیے 2 بڑی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1 حکمت یہ کہ او میرے بندو، تم جس دنیا کی خاطر لگے ہوئے ہو، اپنے لیے کمانے کی فکر میں لگے ہو، قیامت کا میدان ایسا ہوگا کہ تمہارے اوپر، تمہارے جسم کے ساتھ لگنے والے یہ جوتے، یہ کپڑے، یہ ٹوپی بھی تمہارے پاس نہیں ہوں گے، تم کیوں دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے سامنے میں نے یہ واضح کرنا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے مال و متاع کمانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم نے تو میرے پاس تنے تنہا آنا ہے، اور تمہارے ساتھ جو چیز ہوگی وہ صرف اور صرف تمہارے اعمال ہوں گے۔ تو اس لیے نہ تمہارے بدن پہ کپڑے ہوں گے اور نہ تمہارے پاؤں میں جوتی ہوگی۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ کبھی بھی ہم قائم نہیں کریں گے تمہارے لیے وعدے کا دن۔ وعدے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ تم نے کبھی بھی دنیا میں یہ نہیں سوچا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، لہذا جب تم نے یہ نہیں سوچا تھا تو آج ہم تمہارے سامنے یہ قیامت کے مناظر لے کے آئے کہ او میرے بندو، جس چیز کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، آج وہ تمہارے سامنے وعدے کا دن قائم ہو چکا ہے۔ تو اس وقت انسان افسوس کرے گا، وہ افسوس کا کیا عالم اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، جب انسان کے سامنے اس کا دفتر رکھا جائے گا، دفتر سے مراد نامہ اعمال، یہ جو نامہ اعمال ہمارا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی انسان اپنی زبان سے تلفظ کر رہا ہے، اللہ کریم کی طرف سے نگہبان مقرر ہے جو اس کو اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے۔ دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ اور بائیں کندھے پہ دوسرا فرشتہ، یہ جو دائیں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے یہ خیر کے اعمال اپنے پاس نوٹ کر رہا ہے، اور یہ جو بائیں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے کہ جتنے بھی شر کے اعمال ہیں ان کو نوٹ کر رہا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے، یہ دائیں کندھے والا فرشتہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے، کیونکہ یہ بائیں کندھے والے فرشتے کے اوپر سردار مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ فوراً لکھ لیتا ہے اپنے پاس۔ اور یہ جو بائیں کندھے کے اوپر فرشتہ بیٹھا ہے شر لکھنے کے لیے، برے اعمال نوٹ کرنے کے لیے، جب یہ لکھنے لگتا ہے دائیں کندھے والا فرشتہ اس کو کہتے ہیں مہلن، ٹھہر جا، یتوبونہ و یستغفرون، شاید یہ توبہ کر لے یا استغفار کر لے۔
اگر کوئی بندہ توبہ کر دیتا ہے، استغفار کر دیتا ہے گناہ کرنے کے بعد، اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن نیکی کا ارادہ بھی کرو تو نیکی فوراً لکھی جاتی ہے، لیکن گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک بندہ توبہ اور استغفار نہ کر لے۔ ہاں، دن کا وقت ہو، کوئی گناہ ہو گیا، یہ فرشتہ رکا رہتا ہے یہاں تک کہ عصر کی نماز کے بعد اس کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ اگر اس سے پہلے توبہ اور استغفار کر لی، یہ بندہ نہیں لکھتا، اور اگر اس وقت تک بندے نے توبہ اور استغفار نہیں کیا، اللہ کریم کی طرف سے وہ فرشتہ مقرر ہے جو برے اعمال اس کے لکھ کے اپنے ساتھ نامہ اعمال لے جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرنی چاہیے، گناہ سے تو کوئی پاک نہیں ہے۔ تو جب نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، تو دیکھے گا مجرم لوگوں کو مشفقین ڈرے ہوئے ہوں گے، مِمَّا فِيهِ، اس لیے کہ جو کچھ اس نامہ اعمال میں ہے، برائیاں بھی لکھی ہوں گی اور برائیوں کے آگے سزا بھی لکھی ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور دیکھتے ہی وہ لوگ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے میری بدنصیبی، ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا میرے نامہ اعمال کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نیک ایک چھوٹی سی غلطی بھی نہیں چھوڑی، بڑی غلطی بھی نہیں چھوڑی، الا احصاها، اسے اس نے شمار کیا ہوا ہے میری بدنصیبی، اس نے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لکھی ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی اس نے عمل کیے سارے سامنے پائے گا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر بھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ جو کچھ بھی ہوگا نامہ اعمال میں اس بندے کو ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔